بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ راجہ کفیل اور عامر بوبو کا سلام۔ آزاد کشمیر میں سیاسی بے یقینی، عدم استحکام اور جو افراتفری پر جو سابق وزیر اعظم راجہ محمود فاروق قدر خان صاحب اور سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فاروق قدر صاحب نے مظفر آباد میں کل ایک تقریب سے خطاب کے دوران خدشہ اظہار کیا تھا کہ اگر یہ موجودہ سیٹ اپ جو آزاد کشمیر موجود ہے، اگر یہ برقرار رہا تو اس سے یعنی پاکستان کے خلاف جو یعنی ایک نفرت پر جو مبنی مہم ہے اور اس پہ تیزی آئے گی اور اس سے خدشات پھر جنم لیں گے کہیں آزاد کشمیر کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، نظام ہے آزاد کشمیر کا، کہ اس کو لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے آج اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور جو اداروں کی آزاد کشمیر کے معاملات میں جو مداخلت ہے، اس سے تحریک آزادی کشمیر تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پھر آج یعنی گزشتہ یعنی 2 روز سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا جو خط، اس کے معاملے پہ آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کی اور ملاقات کے بعد وزیر قانون نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ حکومت اس ساری صورتحال کا اس کی تحقیقات کرائے گی اور ایک انکوائری کمیشن قائم کیا جائے گا۔ اس وقت جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک لارجر جو بینچ ہے، فل کورٹ بینچ ہے، اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ تو یہ تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پہلی بار ہے کسی عدالت کے 6 ججوں نے اپنے ہی جو اداروں ہیں ان کے اوپر سوالات اٹھائیں اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر سوالات ہیں۔ ظاہر ہے اس ساری صورتحال سے یقینی طور پر پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ساری جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا۔ پھر جو آزاد کشمیر کا جو موجودہ حکومت ہے، جو حکومت جو حکومت کو ہٹانے کے لیے جو مہم ہے وہ کہاں پر پہنچی۔ لیکن سب سے اہم بات کہ آزاد کشمیر جو سیاسی مقامات ہیں، جو سیاحتی مقامات ہیں اور یعنی ٹورزم کے جو پوائنٹ ہیں، اس کو کسی ایک کمپنی کو دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہیں۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کون سی کمپنی ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کہ جو آزاد کشمیر جو سیاحتی مقامات ہیں اس کو کیوں ان کو نیلامی کی جا رہی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم اسی یعنی نقطے سے کہ جو آزاد کشمیر کے جو سیاحتی مقامات ہیں اس کو کوئی گرین ٹورزم پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جناب عمر صاحب، یہ کون سی کمپنی ہے، کس کی کمپنی ہے؟ اور ایک بار پھر یعنی ہر 2-3 سال کے بعد جب بھی کوئی حکومت کے دن قریب آتے ہیں تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے جو آزاد کشمیر کے جو سیاحتی مقامات ہیں تو اس کو فروخت کیا جائے، نیلامی کیا جائے، ان سے یعنی جو پیسے اکٹھے کیے جائیں۔ تو کیا اطلاعات ہیں؟ رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات کی لوٹ سیل کی یہ جو کہانی ہے یہ آج کی شروع نہیں ہوئی، جس کو جس دور میں موقع ملا اس نے کوشش کی کسی نہ کسی طرح اس کو کیا جائے۔ گزشتہ جب مقصد ایک تو یہ بات ہے کہ پہلے تو کیونکہ روایتی حکمران آتے رہے، تو ایک درمیان میں جب غیر روایتی حکمران آئے سردار تنویر الیاس صاحب، تو اس وقت آزاد کشمیر میں ٹورزم اتھارٹی کے قیام کی بات کی گئی، اور جب ٹورزم اتھارٹی کے قیام کی بات کی گئی تو اس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے جن کو شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا یا جو اس کا سٹرکچر بنانے کی کوشش کی، اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا بڑا ہی سخت احتجاج ہوا، شدید لوگوں نے رد مانا عمل نہیں۔ آیا اور اس کی وجہ سے انہیں ڈیفینسو ہونا پڑا۔ وہ شاید ان کی سوچ اور ان کا ویژن شاید ٹھیک تھا، لیکن شاید اس کا جو طریقہ کار تھا یعنی جو وہ کمپوزیشن تھی مجوزہ جو ٹورزم مجوزہ جو اتھارٹی، تھی اس کے اوپر سوالات تھے۔ اس کے اوپر سوالات تھے۔ تو یہ ہے، تو یہ بھی جو موجودہ حکومت کا ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں جو موجودہ وزیر اعظم ہیں سردار اپنا چودھری انوار الحق صاحب اور جو چیف سیکرٹری ہیں اور جو ان کے وزیر اعظم کے سہولت کار ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے وہ ان کی نیت کے اوپر شاید وہ جو ہے شک کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ تو ابھی بہت قبل از وقت ہے اس سٹوری میں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو طریقہ کار ہے خفیہ اور واردات جس جو طریقہ واردات ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ایک تو یہ بات رائے صاحب جن پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ آزاد کشمیر کے سب سے خوبصورت پوائنٹس ہیں، اور آزاد کشمیر کی جتنی ٹاپس ہیں اپنے اپنے خوبصورت علاقوں میں سیاحتی مقامات پہ وہ ساری دی جانی چاہیے۔ ایک کمپنی ہے گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کا آزاد کشمیر میں جو اندراج ہے، اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ گزشتہ چند ہفتوں میں کی گئی ہے، اور اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ محکمہ ٹورزم کے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ طے پا چکے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ایم او یو بھی سائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کی، کیونکہ ہم نے بھی کوشش کی
کہ ہماری سیکٹری ٹورزم اور منسٹر ٹورزم سے بھی بات ہو جائے اور میری گزارش ہوگی ڈی جی ٹورزم اور سیکٹری ٹورزم اور منسٹر ٹورزم یا حکومت اس پہ حکومت کا تو کوئی ہے ہی نہیں نا والی وارث کے، حکومت کا کوئی مقصد حکومت کی کوئی میڈیا ٹیم ہو جس سے رابطہ کیا جا سکے، یا حکومت کے جو اسپوکس مین ہیں ان کا ظاہر یہ شعبہ نہیں ہے، تو وہ سیاسی بات کر سکتے ہیں، شاید کسی محکمے کی مداخلت کے والے سے نہ کریں لیکن یہ گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس سے میں نے ایس سی پی میں چیک کیا ہے تو اس کی ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں نکل سکی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ یہ ساری جو ہے وہ کمپنی اور جو برانڈ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ادھر بھی چیک کیا، اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے اس کے اوپر مانگ لی ہے، لیکن میں کچھ چیزیں جو ہیں جو 5-7 جو ریزارٹ ہیں جو اس کی میں جو اہمیت آپ کو اس اسٹوری کی بتانا چاہتا ہوں، اس میں جو سرا ریزارٹ ہے رائے صاحب، سرا جو ہے آپ کو پتہ پیر چناسی سے وہ جو ٹاپ ہے اور بڑا ہی اچھی جگہ ہے، 19 کنال 10 مرلے جو ہے یہ یہاں پہ اس کمپنی کو دینا چاہتے ہیں۔ سدن گلی آپ کو پتہ ہے آپ کے اس میں مقصد سب سے زیادہ خوبصورت اور فیسٹیول بھی ہوتے ہیں اور آزاد کشمیر کا خوبصورت ترین سپاٹ ہے، وہاں پہ 8 کنال اور 18 مرلے یا 10 مرلے جو ہے وہ اس کا پلان ہے۔ کیل وادی نیلم بھی ایک اور ٹاپ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیل جو ہے ہماری خوبصورت ترین وادی ہے وادی نیلم کے اندر، تو وہاں پہ 4 کنال اور 17 مرلے ایک جگہ پہ۔ اس طرح نیلم جو ہے، نیلم میں 2 جگہ، اب اس سے مراد یہ ہے کہ نیلم ایک تو ڈسٹرکٹ ہے نا، ایک نیلم گاؤں ہے، نیلم جو گاؤں ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، جہاں پہ ٹوریزم کے اسپاٹ بھی ہیں، بہت سارے ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، جن لوگوں نے آزاد کشمیر دیکھا ہوا ہے، تو بیسٹ پلیس ہے نیلم جو ہے، وہاں پہ 37 کنال 10-11 مرلے جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کیل سیری بیلا ہے، وہاں پہ 88 کنال 7 مرلے جگہ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے کیرن بیلا میں 22 کنال 12 مرلے جو جگہ ہے۔ اب کیل یہ جو ہے سودن کیا کہتے ہیں، یہ جو نہیں یہ جو ہے کیل ہے اور نیلم گاؤں جو ہے یہ لائن آف کنٹرول، ان کی اپنی حساسیت ایک اپنی جو ہے اس کی الگ بھی ہے، اور کیرن جو ہے وہ بھی بالکل لائن آف کنٹرول، آپ کو پتہ ہے بالکل ایک وہ آواز جاتی ہے آر پار۔ کیرن بیلا میں 22 کنال 12 مرلے دینا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اس کمپنی نے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سے رابطہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ڈیٹیل ہیں اسے پتہ نہیں کسی نامعلوم وجوہات کی وجہ سے خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا تو اس کی جو حتمی منظوری ہے وہ لی جائے گی کابینہ سے۔ اب کابینہ کا اجلاس آپ کو پتہ ہے کئی ماہ سے نہیں ہوا، اور جب وہ آپ سرکولیشن کے ذریعے کابینہ سے وہ لیتے ہیں تو پھر ایک یہ بات ہے کلیکٹیو وزڈم نہیں ہوتا، اور اگر اس کے پیچھے چیف سیکرٹری یا کوئی مختلف اہم شخصیات ہیں یا کوئی وہ بہت با اثر ادارے یا حلقے یا وہ لوگ ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی وزیر جو ہے وہ انڈیویجولی جو ہے وہ اسے انکار کرنے کی پوزیشن میں، تو جیسے کوئی آ جائے تو کہ راجہ کفیل صاحب آپ یہ کام کر دیں، تو آپ کہیں جی میں تو کروں گا، عامر محبوب صاحب ہیں، شہزاد راٹھور صاحب ہیں، اکرم کاشف صاحب ہیں، سارے ہیں، تو یہ جب سارے اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، یہ ارباں روپے کی یہ ہے، اور اس سے آزاد کشمیر کا ٹورزم بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو آزاد کشمیر میں جو ٹورزم اور جو آئیڈل کے ذریعے ہم آزاد کشمیر کو مکمل ایک فلاحی ریاست بنانے کا خواب رکھتے ہیں، مقصد یہ سارا چکرا چور ہو جائے گا۔ تو اسے ہم اگر یہ ایک کمپنی کوئی مقصد معقول کمپنی ہے، ان کی کریڈیبلٹی ہے، ان کے شعبے میں اسپیشلائزیشن ہے، تو ہم یہ سفارش کریں گے کہ انہیں بالکل دیا جائے، اور اگر یہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، لیکن اس کی جو ہے انوار سرکار کے اوپر، وزیر اعظم انوار کے اوپر اور گڈ گورننس کے دعوے دار جو ان کے جو سینئر وزیر ہیں اور باقی کابینہ کے لوگ ہیں، اتحادی ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں، جو اس بنیاد کے اوپر کہ جی آزاد کشمیر میں کوئی گورننس نام کی چیز ہے، تو ان کے اوپر ہمارا یہ سوال ہے کہ اس معاملے کو ایک اوپن کیس کے طور پہ لیا جائے اور اس کی ساری تفصیلات دی جائیں، یہ نہ ہو کہ یہ اسی طرح 46 ارب روپے جو آزاد کشمیر میں خرچ کیے گئے ہیں تو اسی طرح اس کی بھی جو ہے وہ کوئی بریک اپ نہ دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ اوپن کرنا چاہیے۔ نادر بالکل جیسے عامر صاحب نے کہا کہ ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ سب سے جو پہلی بات ہے کہ صحت کی ترقی کے لیے کہ آزاد کشمیر میں نئی ٹورزم پالیسی کا نفاذ ہو، اس پالیسی میں یہ سارے نکات رکھے جائیں، اور اس کی شفافیت جو سب سے بنیادی سوال ہے موجودہ وزیر اعظم صاحب، کیونکہ یہ شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ بے شک ان کو، لیکن یہ
کھلی بولی کے تحت ہو. اگر آپ جس کو بھی دینا چاہیں یہ اس کا اخبارات میں اشتہار جائے اور سب لوگوں کو بولی میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے. بے شمار لوگ اس میں آئیں گے. اور جتنے پوائنٹ ہیں سب سے پہلے حکومت ان کو خود اپنی طویل میں لے. اس کو جو ٹورزم جو ہمارا محکمہ ہے یا ٹورزم جو اتھارٹی بنائی جائے, یہ ساری زمینیں جو اہم پوائنٹ ہیں پہلے حکومت ان کے نام پر منتقل کرے. پھر جب یہ ساری زمینیں سارے پوائنٹ ایک جگہ ہوں پھر ان کی کھلی بولی ہو, جیسے یعنی اتراکیتی ادراجات میں ہوتی ہیں, تاکہ اس سے آزاد کشمیر کو مستقبل میں اس کا جو فائدہ ہوگا ٹورزم کو پروموٹ میں. ابھی آتے ہیں عمر صاحب جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ کل راجہ فاروق قدر صاحب نے خطاب کیا مظفر آباد میں برسی کی تقریب میں, تو وہاں انہوں نے پھر مطالبہ کیا اور انہوں نے خدشہ یہ اظہار کیا کہ جو موجودہ نظام آزاد کشمیر پہ مسلط کیا گیا اور اس کے پیچھے تقسیم کشمیر کی ایک سازش اور جو آزاد کشمیر میں جو موجودہ اس ٹائم جو نظام ہے اس کو شاید لپیٹنے کی یعنی درپردہ کوئی نہیں ہو. اور کل انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ جو یعنی پاکستان کے ذمہ دار لوگ ہیں آزاد کشمیر کی صورتحال ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو معاملہ آزاد کشمیر کے معاملات اقوام متحدہ کی ذیلی کمیٹیوں تک پہنچ گئے ہیں, تو بجائے یہ وہاں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا معاملہ آنا چاہیے. جب آزاد کشمیر وہ یہ کریں کہ یہ سارے ذمہ داری انوار الحق حکومت اور ان کی جن لوگوں نے ان کی جو سہولت کار ہے وہ برابر کے ذمہ دار. رائے صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ جو آپ کا گزشتہ سوال تھا ٹورزم والا, اسی کے ساتھ یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں. آزاد کشمیر میں جو بیسک خرابی ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انوار الحق جو ہے وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہیں, اور جو کوئی اور ہیں وہ ہر چیز جو ہے وہ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں. ہر کام جو ہے آپ پراسرار انداز سے خفیہ انداز سے آپ فائلیں اٹھواتے ہیں لوگوں کی, آپ انکوائریاں کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ ہر کام کو مشکوک انداز سے بنا کے کرتے ہیں. جیسے ہر ایک کے اوپر آپ وہ شکی القلب اور اس انداز سے جیسے ہر بندہ کے اوپر شک کرنے والی فطرت کے ساتھ اور ہر ایک کو چور سمجھنے والی فطرت کے ساتھ. یہ جو بنیادی جو وجہ ہے اس سارے یہ جو قضیہ ہے یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اب جو راجہ فاروق صاحب نے یہ بات کی وہی بات آپ کو یاد ہے کہ آپ اور میں بھی کل کر رہے تھے. کل ہم نے اس بات کو پروگرام میں بھی ڈسکس کیا, جنیوا میں جو ابھی پروگرام میں بھی ڈسکس کیا. اب پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تو ہمیں مطلب یہ ہے کہ اس سیشن میں ابھی لطیف اکبر صاحب کی سربراہی میں ایک 10-11 رکنی وفد جا رہا ہے جس کا آزاد کشمیر کی عوام کے ٹیکسز سے کروڑ روپے آپ کے سامنے جب اس کا بریک اپ آئے گا نا کہ کتنے پیسے یہ وفد لے کے گیا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پر ہیڈ جو ہے وہ 20-25 لاکھ روپے ایک ایک بندے کے اوپر سفری اخراجات اور اس کے ویزے کی اس سے لے کے اس کی واپسی تک جو ہے وہ آئیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد یہ جو چیزیں ہیں مقصد چیزیں کاؤنٹر کرنی چاہیے نا چیزیں. اب آپ کے پاس جو ہے وہ اس لیول کے انٹلیکچوئلز ہونے چاہیے تھے نا جس لیول کا یہ جو جنیوا میں یہ جو تماشا لگا ہمارے خلاف یا جس انداز سے وہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت اور آزاد کشمیر کے نظام کے اوپر کالک ملنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح سنگین اس کے کیا گیا اس کے سہولت کاروں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے تھا اور یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ آیا یہ بات ادھر تک پہنچی کیوں. آپ جو ہے وہ جب بیج لگاتے ہیں تو اس نے تو پھر اس نے پودا اس نے اگنا ہی اگنا ہے نا. اب فاروق اعظم صاحب نے جس طرح نشاندہی کی ہے یہ بالکل رائے صاحب خدشہ موجود ہے. ہم بھی جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ مقصد ایک مقصد عام سے صافی ہونے کے ناطے اور ہلکے پھلکے باخبر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پراسراریت ہے یہ وہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں جو آزاد کشمیر کے نظام کے حوالے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں وہ مقصد آپ نے کشمیریوں سے کرانے ہیں. اس وقت آزاد کشمیر کے کشمیری کون ہے؟ آزاد کشمیر کے کشمیریوں کی نمائندہ جو ہے وہ حکومت ہے, اس کے سربراہ انوار الحق صاحب بھی ہیں. لیکن انوار الحق صاحب کو چاہیے نا کہ اس کے اتحادی بھی ہیں, اس کے جماعت کوئی نہیں ہے. اب ان کے جو اتحادی ہیں انہیں پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. انوار الحق صاحب کے پاس سیاسی آنرشپ نہیں ہے. جن کی آنرشپ جنہیں آنرشپ انہوں نے دی ہوئی ہے وہ ان سے بات نہیں کر رہے. جو آپس میں نون پیپل پارٹی مقصد تحریک انصاف ہوگی, وہ کیا کہتے ہیں سیاسی جماعتیں مسلم کانفرنس ہوگی یا جموں کشمیر پیپل پارٹی ہوگی, ان کی تو پسلی نہیں ہے نا. مقصد جو انوار الحق کا ایجنڈا ہے وہ تو کسی کی پسلی نہیں ہے. وہ آزاد کشمیر میں کون کر سکتا ہے وہ مقصد. آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کا پوتا حسن ابراہیم ان کا سپورٹ کرے گا اس ایشو پہ؟ آپ یہ توقع کر سکتے ہیں راجہ حیدر خان کا بیٹا جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر خان سپورٹ کر سکتا ہے؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دینے والے جو ہیں وہ اس عمل کو اس انداز سے وہ سبوتاژ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چوئی نور حسین کا صاحبزادہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا آپ یہ
سمجھتے ہیں کہ قیوم نیازی خواجہ فاروق لوگ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رشید ترابی صاحب، ڈاکٹر مشتاق صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب یہ ہونے دیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو وارث ہیں یا جو باقی لوگ ہیں وہ ان کی اس کو ہضم کر جائیں گے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی، آزاد کشمیر کے جو وکلا تنظیمیں، آزاد کشمیر میں لا نوئنگ لوگ ہیں، یا آزاد کشمیر میں ان شہداء کے، لاکھوں شہداء کے وارث جنہوں نے تحریک آزادی اچھا عمر کشمیر اور صاحب، تکمیل پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، وہ یہ سارا ہونے نہیں کسی نے دینا؟ اچھا عمر لیکن صاحب، بات یہ ہے ابھی کہ یہ جو ہمارے نیت وقت ہے مختصر اس کے اوپر میں آپ کو ایک پہلے کلیئر کر دوں کہ فاروق حیدر صاحب نے جو نشاندہی کی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے دو باتیں بڑی کیٹیگرائز کر دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے بات کر دی ہے کہ جی مقصد جو خرابی ہو یہ رہی جو ہے، خرابی ہو رہی جو ہے افراتفری اور ہے، جو سیاسی موجودہ انتشار ہے۔ نظام کو جو ہے وہ لپیٹنے کے لیے جو ہے وہ انوار الحق صاحب کو لایا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو انوار الحق صاحب کھلواڑ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، احتساب کے ادارے کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو یہ کچھ کڑیاں ملنا اگر شروع ہو گئی نتاج یہی ہوں ہیں، گے، یہ کڑیاں ملنا شروع نتاج۔ ہو گئے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا گریٹر ایجنڈا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے 30 جون تک ٹائم مل جائے تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، دودھ اور اس شہر کی نہریں بہا دوں گا، تو مقصد وہ جب آپ یہ پھر وہ آپ سوال ادھر کر رہے ہوں گے کہ ادھر ادھر کی بات چھوڑ، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، اچھا عمر میرا صاحب، خیال ہے اس ابھی سے ہم آتے پہلے ہیں جو کہ ہے جو وہ فاروق حیدر صاحب کی وہ جو باتوں کے سابق وزیر اوپر اعظم، توجہ دینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے۔ ابھی جو سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی اور اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں وہی مطالبہ کیا جو فاروق حیدر صاحب نے کیا، اور انہوں نے اس سے اضافہ یہ کیا کہ آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے اس کو چورایا گیا، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور جو ایک حکومت مسلط کی گئی ہے موجودہ جو انوار الحق صاحب کی سربراہی، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر انہوں نے پھر یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو مداخلت ہو رہی ہے، جو بیجا مداخلت ہے، اس کے تحریک آزادی کے پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پہ کہ سیاسی جماعتیں کھل کر آ رہی ہیں، ہم بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان میں جو مسلم نون کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، بڑے قد کاٹ کے جو لیڈرشپ ہے، یہ کیوں خاموش ہیں آزاد کشمیر کے معاملات؟ میرا یہ خیال ہے اس کی دو وجوہات رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک تو پاکستان کے جو اپنے داخلی حالات ہیں، پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں، خاص طور پہ معیشت کے جو چیلنجز تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات تھے، نئی کا جو ہے حکومت سازی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکورٹی جو ایشوز آ گئے اچانک ان کے اوپر، تو یہ جو ہیں وہ مسائل تھے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اوپر جو ہے وہ حکومت پاکستان کی اور اس کے زعماء کی جو ہے وہ توجہ نہیں رہی۔ یہی وجہ تھی کہ آزاد کشمیر میں حکومت اور اس کے جو متعلقین تھے وہ کھل کے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کھیل رہے تھے، کیونکہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا پاکستان میں سے، اور ان سیاسی جماعتوں کا جو رول ہے وہ محدود کر دیا گیا۔ اور جب وہ دیکھیں گے آزاد کشمیر میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، اب ایشو یہ ہے کہ مطلب نواز شریف صاحب نے یہ حکومت بنائی ہے، نواز شریف صاحب کو اس حکومت سے غرض ہے، شہباز شریف صاحب آزاد کشمیر میں ان کو حکومت سے بظاہر غرض نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب کو آزاد کشمیر کی حکومت سے بظاہر غرض نہیں ہے، ان کے اپنے مقاصد تھے۔ وہ اسحاق ڈار صاحب یاد ہے نا، جب اپنے کیسز ختم کرانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے آزاد کشمیر میں یہ جو ہے اس ڈرامے کو سپورٹ کر دیا سارا، اور بعد میں یہ آئینی ترمیم ہوگی، حالانکہ نواز شریف صاحب مخالف۔ آزاد کشمیر میں یہ جو مسلم لیگ نون ہے، یہ آزاد کشمیر میں یہ جو مؤثر آوازیں ہیں آزاد کشمیر کی، یہ ساری جو ہے وہ نواز شریف کی سیاسی حکمت عملی، سیاسی دانش مندی اور نواز شریف کی عوام سے جو محبت ہے اور جس انداز سے عوام نواز شریف سے آگے محبت کرتے ہیں، اس کا یہ صلہ تھا یہ مسلم لیگ نون، اور یہ طاقتور مسلم لیگ نون جس کی آزاد کشمیر اور مہاجرین کے حلقوں کے اوپر بے پناہ مقبولیت تھی اور وہ ایک بڑی جماعت تھی۔ اسی طرح جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کلچر وائز جو ہے وہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترم فریال تالپور صاحبہ بھی اپنے ان کی وہ دیکھ رہی تھی، لیکن کیونکہ ان کے معاملات بھی اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم ڈیل میں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سندھ اور بلوچستان میں کے علاوہ پنجاب میں سے اور کے پی کے میں سے کچھ مل جائے، تو یہ جو ساری چیزیں تھیں جو فائدہ پہنچاتی رہی، اور انوار سرکار اور اس کے جو سہولتکار تھے وہ ان کی نظر سے بچے رہے۔ اب جہاں تک یہ بات آئی ہے، اب جو ہے وہ صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے، جو ہماری اطلاعات بھی ہیں، کہ آزاد کشمیر کے سسٹم کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا، محتمی فیصلہ جو ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ انوار الحق صاحب کے جو سہولتکار ہیں، جو انوار الحق صاحب کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ انوار الحق صاحب خود تو کچھ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ان کی وہ ہے، میں یہ بتائیں کہ یہ چاہتے ہیں، یہ کبھی کہتے ہیں ہمارے سے پچھلا بوا بھی کھولے، ایسے اگلا بوا بھی کھولے ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی ہم پیپل پارٹی میں، مجھے جو ہے پیپل پارٹی میں شامل ہوتا ہوں تو بطور وزیر اعظم
میں شامل ہوتا ہوں تو اسی پیپل پارٹی میں ہم جو ہے آنے کے لیے تیار ہیں. پیپل پارٹی والے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آپ پیپل پارٹی میں نہ آئیں, نون لیگ والے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس نہ آئے, پی ٹی آئی والے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے ماجد خان صاحب نے اس دن اشارتاً کہہ دیا جو ان کے ترجمان تھے. اس کے بعد جو ہے یہ مطلب یک وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں, پیپل پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کو جو ہے اس کو چکر دیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ درپردہ جو ہے ان کے لوگ مذاکرات کر رہے تھے, علی مین گنڈا پور کے پاس جا رہے تھے اور لوگوں کے پاس جا رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی اکٹھی کرنا چاہتے ہیں. ان کے وزراء کے ریکارڈڈ میسیج موجود ہیں, انوار کابینہ کے فارورڈ بلاک کے وزراء کے ریکارڈڈ میسیج موجود ہیں جس میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو, اور لوگوں نے وہ دکھائے بھی اور سنائے بھی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو اکٹھا کریں اور انوار الحق سمیت ہم سارے لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہیں. مقصد سب کو گمراہ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو وہ کیا ہے مقصد قیوم نیازی صاحب نے اور خواجہ فاروق صاحب نے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی پریس کانفرنس سے ان حالات میں اتفاق کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ انوار الحق صاحب کا اور ان یہ جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کی ہے ان کی جو ہے ہماری پارٹی میں جگہ نہیں. وہ ایک ان کا پالیسی بیان تھا. جہاں تک یہ ہے کہ ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا گیا, ان کے مینڈیٹ کو حق دیا گیا. تو کل بھی جو ہے آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پروگرام میں پرسوں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عبد الماجد خان صاحب جو حکومتی ترجمان بھی ہیں, وزیر خزانہ بھی ہیں, فرنٹ فٹ کے اوپننگ بیٹسمین بھی ہیں انوار کابینہ کے, انہوں نے کہا اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ٹکٹ سے جیت کے آئے ہیں اور اب ہم جو ہے اپنا کوئی سیاسی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. جو سب سے اہم اور میں یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون جس طرح یہ سروائیو کر گیا ہے نا, خواجہ فاروق صاحب اور قیوم نیازی صاحب, کسی نے جلا وطن ہو کے, کسی نے اپنی وقت بالکل جو ہے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر کے کس طرح انہوں نے تحریک انصاف آزاد کشمیر کو بچایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو خدمات ہیں نا قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. لیکن اب جو یہ کر رہے ہیں یہ جو انہوں نے خاص طور پہ ہمیں ایک پروگرام ضرور کرنا چاہیے آزاد کشمیر سے, سینکڑوں لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ قیوم نیازی صاحب یہ جو تنظیم سازی کر رہے ہیں اس کے اوپر انہیں تفضات ہیں سابق کارکنوں کو, تو اس کے اوپر بھی ایک پروگرام کرنا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کا قومی موقف ٹھیک ہے, انہیں اپنی پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ انصاف اور اصلاحات کرنے چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے اور جن لوگوں کا حق ہے انہیں حق دینا چاہیے. ابھی آتے عامر صاحب کے جو گزشتہ 2 روز سے یہ 3 روز سے اسلام آباد میں جو ایک معاملہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کہ عدلیہ کے معاملات میں بے جا مداخلت کی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر کل بھی سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس آج بھی ابھی بھی جاری ہے. آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کی اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک انکوائری کمیشن قائم کریں. تو یہ کیوں نہیں ہمارا گزشتہ ان 77 سالوں سے جو کچھ ڈرامہ پاکستان کے ساتھ چلتا رہا, کیوں سبق نہیں سیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج جو ہم کو ایک الگ تھلگ تو پاکستان ہے, پوری دنیا تماشا لگایا ہوا ہے پاکستان کی, کہ پھر ان عدالتوں کے فیصلوں کا کیا بنے گا کہ اگر جج کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں فون ہو رہے ہیں اور ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہے, ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. اچھا راج صاحب, ویسے میں رات کو بھی بڑا سوچ رہا تھا, کل رات کو بھی ظاہر انسان اپنے ملک کے بارے سے, اپنے ملک کے اداروں کے حوالے سے کبھی کبھی بہت سنجیدہ سوچتا ہے. تو آج کل کیونکہ شہری تک لوگوں نے جاگنا ہوتا ہے, تو میں یقین کریں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ ہماری جو عدلیہ ہے پاکستان کی وہ آخری نمبروں پہ, آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے بعد جو ہے کوئی 1-2 ممالک ہیں. اب جدھر یہ لے جانا چاہتے ہیں اس عدلیہ کو, اس سے آگے کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں ابھی دیکھو اس خط کے بعد تو پھر بچا کچھ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی نمبر بھی ہوگا نا. اگر دنیا کے ممالک کے 160 ہیں تو 197 پہ نہیں جانا ہے انہوں نے, اگر 207 ہیں تو انہوں نے 216 پہ نہیں پہنچ سکتے. اب آخری نمبر سے تو آپ نے آگے اسے دھکیل دیا ہے, تو یہ بڑا افسوسناک بات ہے. آپ جس انداز سے یہ جج صاحبان نے خط لکھا ہے, آزاد کشمیر کے لیے بھی, اور یعنی یہ دیکھا یہ تو میں آپ کو بتاؤں نا, کھل کے آ گیا کیس. میں آپ کو بتاؤں رائے صاحب, اس کے اوپر میں آپ کو کل پرسوں پروگرام کروں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں کون کیا کر رہا ہے, اور آزاد کشمیر میں انوار الحق اور اس کے سہولتکاروں کے کیا عزائم ہیں. وہ آزاد کشمیر کی اعلیٰ عدلیہ اور اعلیٰ ترین عدلیہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, آزاد کشمیر کے اعلیٰ ترین اداروں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہم جو ہے ایک اس کے اوپر پروگرام کروں گا, اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک بہت ہی بریفلی جو ہے ہم بلکہ شاید سیریز آف پروگرام کریں کہ ظاہر لوگوں کو ہم نے بتانا بھی ہے, اپنے اداروں کو بچانا بھی ہے. یہ ادارے جو ہے یہ مقصد ہمارے بزرگوں کی محنتوں اور قربانیوں کا صلہ ہے نا.
نا. یہ ایسے تو نہیں ہے کہ مقصد اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کی بازی جو ہے گوجرانوالا یا راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم ہے اور آپ کو جو ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی ہے, صدر بھی ہے, وزیر اعظم بھی ہے, دنیا کی سب سے بڑی آپ کے پاس کابینہ بھی ہے, سیکٹریوں کی فوج بھی ہے, لاکھوں ملازمین بھی ہیں, تو یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ کسی مقصد کے لیے ایک بیس کیمپ کو بنایا گیا. اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے, لیکن بہت انفارچونیٹ ہے, بہت افسوسناک ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب عدلیہ کے حوالے سے انتظامی اداروں کا اور جن اداروں کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا یہ کردار دیکھا جاتا ہے. دیکھیے نا, اگر آپ کے پاس یہ, اگر آپ کا یہ جو دیا ہے, یہ جو روشنی کی ایک کرن ہے, اگر یہ بھی بجھ گئی اور اس کے اوپر بھی اگر پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ مقصد کہ جی یہ ریاست کا وجود ختم ہو اگر جاتا ہے. سپریم کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے یہ جو اعلیٰ عدلیہ سے بھی ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں, ایک آپ کبھی کبھی آپ لفظ بولتے ہوتے ہیں کہ کبھی کسی دن امریکہ نے اور کینیڈا نے اور کسی مذہب ملک نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ آئیں, آپ کو ویزے کے بغیر باہر جانا چاہتے ہیں, تو آپ یقین کریں ادھر پورا ملک جو ہے وہ باہر بھاگنے کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ عمر صاحب. ناظرین, ہمارا وقت ختم ہو گیا, لیکن ایک بات جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم ہر اپنے پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور یہ لوگوں نے بڑی قربانیوں سے اس کو آزاد کیا, اور وہاں سیاسی رواداری ہے, عزت احترام کا رشتہ ہے, اور نظریاتی اختلافات ہونے کے باوجود جو باہمی احترام ہے, یہ اس کو ہر حال میں ہر قیمت پر ان 77 سالوں میں اس کو مقدم رکھا گیا ہے. لیکن گزشتہ 11 ماہ سے جو کچھ آزاد کشمیر کی سیاست کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, جو آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ آزاد کشمیر کے سیاسی لوگوں کو, سیاسی قائدین کو کھل کے اب انہیں مسلط پسندی سے باہر نکلے. اگر انہوں نے آزاد کشمیر کو بچانا ہے, آزاد کشمیر کے نظام کو بچانا ہے, تحریک آزادی کشمیر کو بچانا ہے, انہیں مسلط پسندی سے باہر نکل کر اپنے حق کے لیے بات کرنی ہوگی. اگر نہیں, بالکل فاروق ادر صاحب نے بجا فرمایا کہ جو پاکستان کے جو ادارے ہیں, ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات پہ فوری توجہ دی جائے, اور جو کچھ آزاد کشمیر ہو رہا ہے اس کا فوری روکا جائے, ورنہ کل نقصان ہوگا تو نقصان پھر پاکستان کو ہوگا, نقصان آزاد کشمیر کو ہوگا. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.